درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نداد در دست یزید، حقا لا الہ است حسین۔ شہنشاہ ہندوستان سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے، میرے خواجہ غریب نواز نے حضرت امام حسین کے بارے میں یہ شعر لکھا ہے، شاہ است حسین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حسین بادشاہ، میرا تو بادشاہ حسین ہے، میرا تو بادشاہ حسین ہے۔ تو کیا کہا کہ شاہ حسین بادشاہ، اور سردار سر دیا فاسق و فاجر یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا۔ فاسق و فاجر یزید کے ہاتھ میں بیٹھنے کی، اور یہ جو دین ہے نا یہ حسین سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو امام حسین کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ بھی کون؟ جو ہم نے پہلے ہی پڑھا، وہ حسین ابن علی، وہ حسین ابن علی، وہ فاطمہ زہرا کے نورین، وہ حسین ابن علی، وہ فاطمہ زہرا کے نورین، علی بابا نبی نانا گھرانہ ہو تو ایسا ہو، اور پڑھے قرآن نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو، گھرانہ ہو تو ایسا ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ساری دنیا میں بچہ بچہ ہے۔ مرغ یزید اصل، مرغ حسین اصل میں مرغ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ قتل حسین، قتل تو کس کا ہوا؟ حسین پاک کا، لیکن موت کس کو آئی؟ یزید کو۔ آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں، اس کو سب تھوکتے، اس کو کوئی نہیں پوچھتا، اور حسین کے نام پہ بچہ بچہ اپنی جان گنوانے کو، جان قربان کرنے کو تیار۔ یہ امام حسین عالی مقام ہے۔ آپ کی شہادت، آپ صرف 11 مہینے چھوٹے، اپنے بڑے بھائی امام حسن سے آپ کتنے مہینے چھوٹے؟ صرف 11 مہینے چھوٹے۔ دونوں کا بچپن ساتھ ساتھ میں بیتا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے، اتنی محبت کرتے کہ ایک مرتبہ آپ مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں حضور پاک، اور سارے مقتدی پیچھے نماز میں اور سب سجدے میں، اور دیکھ رہے سجدہ بہت طویل ہو گیا۔ کھیلتے کھیلتے مسجد نبی کے پاس ہی گھر تھا نا ادھر، دونوں شہزادے آ گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوئے؟ آپ کے پشت پہ سوار ہوئے سجدے میں۔ بچے زیادہ رس کرتے ہیں، جب نانا دادا کوئی نماز پڑھتے ہیں تو پیٹ پہ بیٹھ جاتے گھوڑا سمجھ کر، تو وہ بیٹھ گئے۔ آپ امامت کرنے چاہتے تو یوں ہاتھ سے ہٹا کے دھیرے سے بٹھا دیتے، لیکن آپ نے سر نہیں اٹھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا جو سجدہ بہت طویل ہو گیا، جو تسبیح 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھتے ہیں، آقا نے 72 مرتبہ پڑھا۔ پھر میں نے دھیرے سے سر اٹھا کے دیکھا کہیں کچھ ناگہانی بات تو نہیں ہوئی جو حضور پاک سر نہیں اٹھا رہے ہیں، اللہ اکبر نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھا کہ حضرت حسین، ننھے حسین اپنے نانا کے پشت پر سوار۔ جب نماز ہوگی تو تمام صحابہ کرام نے پوچھا ہے یا رسول اللہ
سجدے میں کوئی بات ناگہانی آ گئی تھی، کچھ بات پیش آ گئی تھی، کیا بات ہے سجدہ اتنا طویل ہو گیا؟ ارشاد فرماتے میرے آقا کوئی ناگہانی بات نہیں تھی، میرا حسین مجھ پر سوار ہو گیا تھا۔ اتنی محبت، اتنی محبت کہ آقا کو اپنے حسین سے بہت محبت تھی، اور آپ نے خود فرما دیا تھا کربلا کی مٹی بنائی تھی، بتا چکے ام سلمہ کو دی تھی، جس دن یہ مٹی لال ہو جائے خون بن جائے سمجھ جانا کربلا میں میرا حسین شہید ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی بھائی کی طرح اپنی عبادت میں، اور جب بھائی نے سلطنت چھوڑ دی، جو تخت پر بیٹھے تھے نا خلافت کے، لڑائی خون خرابہ نہ ہو کر کے سلطنت دے دی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، تو آپ کے بھائی امام حسین سلطنت کے لیے جنگ کرتے، دشمن کہتے ہیں سلطنت کے لیے جنگ کی، اقتدار کے لیے جنگ کی، بادشاہ بننے کے لیے جنگ کی۔ ارے جن کے بھائی نے کچھ سلطنت کو پھینک دیا، وہ حسین سلطنت مانگتا۔ آئیے اس میں تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ شہداء یہ کربلا کا واقعہ کیسا ہوا؟ امام حسین مدینے میں، آپ امام حسن رضی اللہ عنہ کا تو 50 ہجری میں انتقال ہوئے، وہ شہید ہو گئے، شہادت ہو گئے۔ 61 ہجری میں یہ معاملہ پیش آیا ہے، 11 سال بعد، 11ویں سال 61 ہجری میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں آرام پذیر تھے، اپنی عبادت میں تھے، رات بھر میں ہزار نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، خوب روزے بے روزے اور عبادت میں عبادت ہوتی تھی، اور خون کس کا؟ رسول اللہ کا۔ عبادت میں لگے تھے، اور جیسے ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے تخت پہ جانشین بن کے کون بیٹھ گیا؟ یزید۔ جیسے اچھے ان کے والد تھے، اس کے یزید کے والد کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت عزت کرتے تھے اہل بیت کی، ان کے دل میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ انہوں نے انتقال کے وقت میں کہا کہ مجھے کفن میں حضور پاک کی کوئی چادر دے دیں، اس لیے ان کے بارے میں اگر کوئی غلط سوچے تو ہم گنہگار ہیں، کیونکہ وہ صحابی رسول۔ لیکن ان کا بیٹا یزید جو تھا، اب بات سمجھنے کی غور کرو، جب بادشاہ بن جائے باپ، اولادیں بگڑنے لگے، جبکہ وہ سلطنت دیکھ رہے ہیں امیر معاویہ، اور اس کو تو پیسہ مل گیا ہوگا یزید کو، یزید مستی کے بارے بھر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، عیاشیاں کر رہا ہے، فاسق و فاجر ہے بیٹا۔ وہ حکمران بننے کے لائق تھا کیا؟ نہیں تھا، اس کو نہیں بنانا چاہیے تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ تب تک کہ زمانہ اتنا بدل چکا تھا، اتنے فتنوں کا دور تھا کہ کس کو بنا دیا؟ یزید کو امیر معاویہ کی جگہ میں بادشاہ بنا دیا۔ اب جہاں اچھے ہوتے ہیں نا، اور جو بہت بدمعاش رہتا ہے نا، اس کو سب سے زیادہ تکلیف کس سے ہوتی؟ صرف شریف آدمی سے۔ جب تو شریف آدمی بولتا کچھ نہیں، اس کو کیا کرنا ہے؟ کر جو کرنا ہے بھائی، کیا کر رہا ہے تو۔ لیکن لگتا ہے جب تک کہ یہ ہے نا، شریف انسان ہے نا، اہل بیت کا فرد ہے، یہ ہے تو پھر میری سلطنت میں کہیں نہ کہیں خرابی آ سکتی ہے، یہ بھڑکا سکتے ہیں کسی کو۔ اسی لیے اس نے کیا کیا؟ مدینہ منورہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے، تو اس نے مدینہ کے گورنر کو ایک لیٹر بھیجا، وہ کوفہ میں بنا تھا، یزید جو بنا تھا نا، کہاں بنا تھا؟ کوفہ میں۔ اس نے لیٹر بھیجا، اور لیٹر بھیج کے کہا کہ آپ ایسا کریں، یہ جو 3 شخص ہیں وہاں پہ، اس میں امام حسین ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر ہے، اور ایک اور شخص کا نام ہے، وہ 3 صحابی ہیں، ایک خاص اللہ کے بندے جو سچے ہیں۔ ان کے پاس خبر بھیجی گورنر کے پاس کہ تم سب سے پہلے تینوں کی بیعت لو۔ کیا کرو؟ بیعت لینے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سمپل ورڈ میں سمجھاؤ، پولیٹکس سے ووٹ لے لو۔ کیا لے لو؟ ووٹ لے لو کہ یہ ہمارے سائڈ ہے، ہم نے آپ کو ووٹ دے دیا، ہم نے آپ کو چن لیا۔ لیکن سچا انسان سچا ہوتا ہے، بولتا کچھ نہیں، لیکن اگر جو غلط ہے اس کو ووٹ نہیں دیتا، دیتا کیا؟ اب جب خبر آئی ووٹ لے لو، بیعت کرا لو ان سے اپنی یزید کے نام پہ، جب ان کے پاس وہ آیا گورنر،
انہوں نے سیدھا کہہ دیا میں اور فاسی کو فاجر یزید کے ہاتھ میں بیچ دوں جن ہاتھوں کو رسول اللہ نے چوما. میں رسول اللہ کا نواسا اور اس بدماش کو میں اپنا وہ بنا اس کے ہاتھ میں بیعت کروں میں. بس کہا نہیں یہ مجھ سے نہیں. تو پھر کہا کہ اگر بیعت نہ کرے تو ان کا سر گھر سے رکھو. جب یہ والی بات پتہ لگی تو دن تھا 27 رجب. سمجھ میں 27 رجب کو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ شب معراج. نانا شب معراج کو اللہ سے ملنے گئے تھے. رسول اللہ کے نواسے شب معراج کو مدینہ چھوڑ گئے. تو سمجھ گئے رجب کون سا مہینہ؟ معلوم تھا میں نے بیعت نہیں کی. اب یہاں پہ مدینے میں خون خراب ہوگا. ہم آئیں گے لڑنے کے لیے, ہم کہیں گے کیوں نہیں فرمان جاری کر دیا یزید نے کہ ان کا سر دھڑ سے رکھ کر دو. ایسا نہ ہو کر کے آپ نے کیا کیا؟ رجب کا مہینہ, میری بہنوں یاد کرو, قرآن میں سال کے یہ مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12. 12 میں 4 مہینے کون سے ہیں؟ رمضان تو ہم نے اپنے مہینہ کی عبادت کا ہے. حرمت والے مہینے کون ہیں؟ 4 مہینے حرمت والے. ایک ہے رجب المرجب اور 3 ہے لگاتار. کون سے وہ؟ ذی القعدہ, ذی الحجہ اور محرم الحرام. ذی القعدہ, ذی القعدہ, ذی الحجہ اور محرم الحرام. یہ 4 مہینے کا قرآن میں ذکر ہے. اس مہینے میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, کوئی جنگ و قتال نہیں, کوئی کسی کو گالی گلوچ نہیں, کوئی ڈرامے پکچر حرام خوری کچھ بھی نہیں. ادب کرو ان مہینوں کا. کیوں؟ اس مہینے کا 4 مہینوں کا ادب کرو. اب وہ کیا خبر آئی تھی؟ جنگ کریں گے. پھر مرجب کے مہینے میں جنگ کریں گے. اللہ نے حکم دیا جنگ و قتال حرام ہے اس مہینے میں. حرمت والا ہے رجب. کیا ہے؟ عزت والا مہینہ. تو آپ نے کیا کیا؟ خاموشی میں بھلائی ہے. یہ کیا جانے قرآن کا. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے گھر والوں سے کہا سامان باندھو. اپنے رشتہ دار وہاں جتنے تھے ان سے کہا باندھو, ہم ہجرت کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ مدینہ چھوڑ رہے ہیں. اب مدینہ چھوڑ رہے کر کے ہجرت کی. اور ہجرت کر کے کیا کیا؟ رات کو جب نکلے نا سب اپنا سر و سامان باندھ کر کہ ہم یہاں رہیں گے نہیں, تو وہ بیعت کرنے بولنے گئی. ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ مکے مسجد. 27 رجب کو یہ قافلہ نکلا اور نکل کے کہاں پہنچے؟ پہلے گئے نانا حضرت کے پاس مدینہ. اور نانا جان سے تڑپ تڑپ کے دعا کی کہ میرے نانا جان مدینہ چھوڑ رہے ہیں. آپ کے حسین کو آپ کی امت جینے نہیں دی. اب بہت روئے. اب نہ جانے یہاں کیا ہوا تھا. کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اپنا شہر, اپنا گھر, اپنا نانا کی جگہ, اپنی ماں اور بڑے بھائی جہاں دفن ہے وہ جنت البقیع چھوڑ دے. کتنا بڑے حالات, کتنے بڑا درد, کتنی بڑی تکلیف. کتنی بڑی تکلیف کو لے کے امام حسین گنبد خضرا کے میں اپنے نانا جان کی قبر مبارک کے اوپر رسول اللہ کی قبر پہ جا کے بہت روتے روتے وہیں آپ ہی ہو گیا. خواب میں حضور پاک آئے, اے حسین تمہیں معلوم ہے؟ مجھے بھی معلوم ہے. کیا کہا؟ اے حسین مجھے بھی معلوم ہے. کیا معلوم؟ کہ میری امت تمہیں شہید کرے. بیٹا ہم سب آپ کا انتظار کرتے ہیں, اور شہید ہو گے نا تو بڑے بڑے مرتبے ہیں. صبر و تحمل سے کام لو. کربلا میں تم شہید ہو گیا. آقا نے خواب میں آ کے بتایا. پھر تم جانا ہی تھا. آپ ہجرت کرو. میں نے نہیں کہہ دیا, رسول اللہ نے کہہ دیا, چلے. پھر گئے جنت البقیع میں اپنی امی کی قبر پہ جا کے لپٹ کے بہت روئے, ماں فاطمہ کے پاس, اور پھر بھائی کے پاس. ابھی اجازت لی کہ اماں اجازت دے آپ کا حسین جاتا. امام حسین کا قافلہ راتوں رات مدینہ چھوڑ کر, وہ مدینہ چھوڑنا تیرا طیبہ
گوارا نہیں، ساری عالم میں ایسا نظارہ نہیں. اللہ اکبر. ہم ایرے گہرے نا جب مدینہ جاتے ہیں، جب مدینے سے واپس آتے ہیں نا تو جان نکل جاتا ہے. انسان اپنے بچوں کو چھوڑ کے اتنا نہیں روتا، اپنے وطن کو، اپنے گھر کو، کوئی چیز کو چھوڑ کے اتنا نہیں روتا. لیکن جب مدینے سے نکلتے ہیں نا، الحمدللہ میں نے 26 مرتبہ سفر کیا، 26 مرتبہ گئی، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں روئے بنا گئی ہوں. کبھی دل بھرا یا جتنے لوگ بیٹھے جتنے گئے ہوں گے وہاں جا کے دل بھرا کبھی بنا روئے کبھی مدینے سے نکلے ہو؟ ہمارا تو وطن بھی نہیں ہے، وہاں تو رہے بھی نہیں، اپنے رسول اللہ کو دیکھا بھی نہیں، ظاہری حالت میں دیکھا گیا، پھر بھی ہم تڑپتے ہیں. تو وہ حسین جو رسول پاک کے گود میں پل کر بڑے ہوئے، تو حسین پاک نے کیسا مدینہ چھوڑا ہوگا. تو مدینہ پاک کو چھوڑ کر جب باہر نکلے، قافلہ چلتا رہا، اتنا لمبا سفر 400 ساڑھے 400 کلومیٹر دور ہے مدینہ. اتنا لمبا سفر طے کر کے جب وہ کہاں پہنچے، مکہ پہنچے، تو وہاں بھی حالات ایسے محسوس ہوئے کہ وہاں بھی یزید نے اپنے کتے بھیجے تھے، اور وقت تھا ذی الحج کا. تھوڑے دن وہاں پہ رہے نا مکہ معظمہ میں. اس کے بعد میں کیا ہوا، دیکھا کہ اندرونی کچھ تو چل رہا ہے، کچھ سازشیں چل رہی ہیں، اور وقت آ گیا کون سا، ذی الحج کا. اور ذی الحج میں آپ کو یاد آیا کہ نانا حضرت سے سنا تھا کہ یہاں پر خون بہایا گیا اور کعبے کی بے حرمتی ہے. اے اللہ، کہیں وہ میں ہی تو نہیں ہوں، میری وجہ سے تیرے گھر کی بے حرمتی تو نہیں ہوگی، میرا خون یہاں بہایا جائے گا. وہ لوگ جو 20 اور 25 حج مدینے سے پیدل آ کے کرتے تھے، وہ حج کے موسم میں جب ساری دنیا کے لوگ حج کے لیے مکہ معظمہ پہنچ رہے تھے، یہ مکے سے نکل رہے تھے. اللہ اکبر. مکے میں کوفے والوں نے، کوفے میں کون بیٹھا تھا، یزید. کوفے والوں نے کیا کیا، لیٹر پہ لیٹر بھیجے. محبت دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں ہوتی. کوفے والے 150 سے زیادہ لیٹرز آئے ہوئے امام حسین کے پاس. انہوں نے لیٹر بھیج کے کیا کیا، کہا یا حسین آپ آ جائیں. وہ آج بھی ایک فرقہ ہے، یا حسین ہم لیتے ہیں. اور ابھی جا کے کس سے ہاتھ ملاتے معلوم، کس سے ہاتھ ملاتے ہو جا کے، سمجھ میں آ رہی نا بات. ادھر کیا بولتے ہیں، مار رہے ہیں اپنے آپ کو. ایسے مارنے کا نام یہ اسلام نہیں ہے. اسلام سچی محبت کا نام ہے. کیا کیا، لیٹر پہ لیٹر آئے. جو سچے ہوتے ہیں وہ سب کو سچا سمجھتے ہیں. سچے لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے، ہمیشہ دھوکہ کھاتے. وہ بولتے نہیں اچھے بیچارہ، وہ بڑا ہو رہا تھا، بڑا تکلیف میں تھا، ارے بابا اس کو دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو. وہ کتنا مکار تھا، کیا تھا، وہ تو لے جانے کیا ہوتا ہے. اب وہ سچے امام حسین، سچی ماں کے سچے بیٹے، انہوں نے وہ لیٹر کو صحیح سچ سمجھ لیا. لیٹر کو کہا، بیچارے کوفہ والے بڑے پریشان ہیں. انہوں نے کہا ہے آپ آ جاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آؤ اور یزید سے وہ لڑائی لڑے گی. تب یزید کیا کر رہا ہے، اچھے سے حکومت نہیں کر رہا. یہ لوگ ایک لڑنے والے ہوتے ہیں، تو امیر معاویہ سے بھی لڑتے نا. پھر اگر حکومت چاہیے تھی تو سمجھ میں آ رہی نا بات. جو بدنام کیا جاتا ہے، اقتدار چاہیے تھا، پیسہ چاہیے تھا، سیٹ چاہیے تھی، اس لیے گئے تھے. ارے اتنی بات بتاؤ دشمنوں کہ کوئی جنگ کے میدان میں ننھے علی اصغر کو لے کے جاتا ہے، بیوی بچوں کو لے کے جاتا ہے. اتنے بڑے مدینے والے آقا کے پیارے جب جنگ پہ جاتے تو ہزاروں کا مجمع ساتھ میں جاتا تھا. صرف کتنے گئے تھے، 82 82 کتنے گئے تھے، 72 تو شہید ہوئے. 72 تو شہید ہوئے. اور پھر 10 لوگ جو تھے نا وہ واپس، لوٹا ہوا قافلہ واپس آیا. کتنے، 82 تھے. 82 میں حضرت علی کے 6 بیٹے تھے، اور زندہ جو بچے امام حسن حسین کے جو 2 بچے، امام حسن کے اور امام حسین کے. صرف آپ نے کو اتنا ہی معلوم رکھا نا، زیادہ تر لوگوں کو کہ امام حسین کے بیٹے زین العابدین بچ گئے تھے، جو بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے جنگ میں شرکت نہیں کی.
ایک منٹ تھوڑا گھر سے بار بار فون آ رہا ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 82 لوگ گئے. اور کس لیے گئے کہ وہ لوگ بیچارے بڑے تکلیف میں ہیں یزید کی وجہ سے. چلو جا کے دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس میں آؤ. لیٹر پہ لیٹر رکھ کے بلا گئے. لیکن جو صحابی رسول مکے میں تھے, عمر والے تھے نا, انہوں نے صلاح مشورہ دیا تو حسین ایسا نہیں کرو, اپنے خاندان کو لے کے وہاں نہیں جاؤ. یہ کوفے والے نا بہت بے وفا لوگ, اس زبان پہ کچھ ہے اور دل میں, اور ڈرنے والے کا نام ایمان نہیں ہوتا. زبان سے بولے آپ کے ساتھ ہے, جان پہ آئی تو سب بھگ جاتے ہیں. ان کو مسلمان نہیں بولتے. آپ کو نہیں لگا نہیں بلا رہے ہیں جانا پڑے گا. ان کی بات بھی نہیں اچھی بات نہیں, وہ بلا رہے ہیں جانا پڑے گا. اب معلوم تھا کہ یہاں پہ خون نہ بہے, اب مکے میں بھی خون میری وجہ سے نہ بہے. تو پھر انہوں نے صلاح دی. صحابی رسول جو دو وہاں پہ ضعیف تھے, انہوں نے صلاح دی حسین ایسا کرو, ایسا نہیں جاؤ, کسی کو بھیجو, وہاں کے حالات دریافت کرو. سچی میں وہ ایسے ہیں, سچی میں وہ اچھے ہیں, جب لگے تب جاؤ, ابھی نہیں جاؤ. یہ والی بات آپ نے مان لی. اور آپ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو, جو آپ کے کزن تھے, چچا زاد بھائی تھے مسلم بن عقیل, ان کو کہا کہ آپ جاؤ اور جا کر وہاں کا جائزہ لو, کیا صحیح میں کوفہ والے اپنے ساتھ ہیں یا بے وفا ہے. مسلم بن عقیل گئے. کہاں گئے؟ کوفہ. کوفہ پہنچنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو ان کے 2 بیٹے تھے. کیا نام تھا ان کا؟ محمد اور ابراہیم. کیا نام تھا؟ وہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتے تھے. انہوں نے کہا نہیں, ہم اپنے باپ کو اکیلے نہیں بھیجیں گے, ہم بھی جائیں گے ساتھ. وہ ساتھ میں گئے. 3 ہو جائے. 3 گئے. جیسی پہلا دن تھا کوفہ پہنچے, 40,000 لوگوں نے آ کے آپ کے ہاتھ میں بیٹھ کی. حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں. اب موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں, پر اللہ کی کرنی تھی, ہونا ہی تھا. جو بتا دیا گیا تھا, جو لکھ دیا گیا وہ ہو کے ہی رہتا ہے نا. اب مسلم بن عقیل تو جائزہ لینے گئے تھے, ان کو اس لیے بھیجا گیا تھا. وہاں جا کے دیکھا تو 40,000 لوگ آ کے بیعت کر رہے ہیں. آپ نے کیا کیا, ایک لیٹر لکھا اپنے بھائی حسین کے نام, اور لیٹر لکھ کے بھیجا کہ اے میرے بھائی, یہاں سب اچھا ہے, لوگ محبت بھی کر رہے ہیں, بیعت بھی ہو رہے ہیں, اب آپ لوگ آ جاؤ. لیٹر کا کاسی چلے لیٹر لکھا. کوئی ایسا والا لیٹر نہیں تو ابھی زمانے کا پوسٹ کارڈ والا, کئی دن لگتے تھے لیٹر جانے. اب لیٹر چلے گئے. لیٹر ادھر بھیج دیا. ادھر کیا ہوا, یہ جو بڑی محبت دکھا رہے تھے 40,000, ابن زیاد کتا, ابن زیاد تھا نا, بہت بدماش, بہت ہی بیکار قسم کا, ایک دم جلاد قسم کا. وہ وہاں کا گورنر تھا, وہ وہاں پر آ گیا اور اس نے سب کو دھمکیاں, کھلے عام دھمکی دی. جس کو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہو, بچوں کو یتیم کرنا ہو, وہ حسین کے ساتھ رہے, مسلم بن عقیل کے ساتھ رہے. اور اس نے سرے عام جب ایسا ہوا تو لوگ دھیرے دھیرے اپنی جان کو بچانے کے لیے سب کو جان, اسی لیے تو کہتے ہیں جان سے زیادہ محبت کا نام ایمان. حضور سے اور حضور کی اہل بیت سے کیسی محبت ہو, جان جائے ایمان نہیں جائے. ناموس رسالت پہ کیا ہونا ہے, ڈٹے رہنے کا نام ایمان. آپ نے اب لیٹر تو چلے گیا تھا, سب اچھے ہیں, اور ادھر مسلم بن عقیل کے ساتھ ظلم شروع ہو گیا. سارے کے سارے جو ساتھ دینے کو آئے تھے سب غائب ہو گئے. اب اکیلے تنہا ہے, ان کو لے جا کے ان کو اس کا سر دھڑ سلا کر ان کے بچوں کو انہوں نے چپ چاپ چھپا دیا تھا کہ الگ کس قاضی کے پاس میں ان کو چھپا لینا میرے بچوں کو. جس ٹائم ان کو شہید کر رہے تھے نا, انہوں نے کہا تھا کہ کوئی امام حسین کو جا کے بتائے کہ وہ ادھر نہ آئے اور میرے بچوں پہ رحم کرنا. لیکن کسی کا دل نہیں پگھلا, لوگ چھپ کے رہے, اور مسلم بن عقیل شہید. آپ کے جو بچے تھے نا
ان کا واقعہ اب زیادہ ٹائم نہیں ہے. وہ دونوں کو بھی جہاں چھپایا تھا، جو وہ جس نے اپنے گھر میں رکھا تھا، وہ عورت بڑی اچھی تھی، وہ بڑی نبی رسول کو ماننے والی تھی، اس نے بڑے پیار سے رکھا تھا. اس کا جو شوہر تھا، لالچ، اسی لیے کہتے ہیں پیسے کی محبت نہیں ہونی چاہیے. پیسہ اتنی بری چیز ہے کہ دین بھی خراب ہوتا ہے، دنیا بھی خراب ہوتا ہے. اللہ اتنا دے جس کا بگڑے نہ. یہ دولت جو ہے نا، دولت کا اس نے وہ دے دیا سب کو کہ جو بھی مسلم بن عقیل کے لڑکوں کو کہاں چھپے نکال کے لائے گا تو میں کیا کروں گا، بڑا انعام دوں گا. وہ انعام کے لیے، پیسے کے لیے لوگوں نے پتہ کر لیا. جس گھر میں چھپے تھے اسی کے شوہر نے، جس بیوی نے ان کو اپنے پاس رکھا تھا بچوں کو، اسی کے شوہر نے جا کے بتا دیا کہ میرے گھر میں لے کر گیا، اور پیارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ختم کر دیا. ان کا نام تھا محمد اور ابراہیم. ادھر لے کر پہنچ گیا. امام حسن نکل گئے خوشی خوشی. وہ جنگ کرنے تھوڑی جا رہے تھے، وہ نکلے کہ میں کوفہ میں جا رہا ہوں، عزت کرنا ہی ہے، مدینے میں تو رہنا نہیں ہے میرے کو. جب راستے میں جا رہے تھے، ادھر سے ایک وہاں کا شاعر تھا مکے کا، اس نے، وہ راستے سے آ رہا تھا، اس نے کہا اپنے شعر و شاعری میں کہا، کوفہ والوں کے دل میں کچھ ہے، زبان میں کچھ ہے، زبان سے آپ کے ساتھ ہے، دل آپ کے ساتھ نہیں. قسمت کو جو لکھا تھا وہ ہونا تھا نا. ساری رات قافلہ چلا کوفہ جانے کا. راستے میں یہ ہوا تو اتنے سے آپ کو معلوم ہوا تھا لیٹر پہنچ گیا ہے اور امام حسین اب آئیں گے. تو ابن زیاد دشمن نے حضرت حر، کون تھے؟ حضرت حر نام کے ایک صحابی کو، وہ حضرت حر دل سے حضور پاک اور آپ کی خاندان کو جان دینے والے تھے، لیکن ان کو نہیں معلوم تھا اس نے کیوں بھیجا ابن زیاد نے. وہ تو سپاہی تھے، سپہ سالار تھے. ان کو ڈیوٹی لگائی کہ راستے میں جا کے امام حسین کو روکو اور ادھر نہیں آنے، بولو نہیں آنے. یہ اپنی سپاہیوں کو لے کے حضرت حر پہنچے، راستہ ان کا روکا اور روک کے آئے. تھے تو دشمن کے گروہ کے نا، تھے کون؟ دشمن کے گروہ کے، یزید والے تھے نا، سارے سپاہی بھی یزید والے تھے نا. لیکن امام حسین کے پاس پہنچے نا تو ان کے پاس جنگل صحرا میں گھومتے گھومتے پانی ختم ہو گیا تھا. حور کے پاس پانی پینے کا پانی نہیں تھا. نماز کا وقت تھے تو مسلمان نے کلمہ پڑھا تھا. امام حسین کے خیمے میں گئے، مل گیا خیمہ، کب پانی پلا دیجیے. تو اب سفر میں سوچو کتنا پانی رہتا بھائی اپنے پاس. اب اپن جب سفر اپن کرتے ہیں تو کتنی باٹل لی جاتے ہیں. اپن تو صحرا کا سفر کیا ہی نہیں، پلین سے جاتے، پلین سے آتے. معلوم ہے کہ صحرا میں کتنے دور دور تک کہیں پانی نہیں ملتا. یہ قافلے کے پاس کتنا پانی ہوگا. لیکن یہ وہ جو خود بھوکے رہتے ہیں دوسروں کو کھلاتے ہیں، خود پیاسے رہتے ہیں دوسروں کو پلاتے ہیں. ایسے ہوتے محمد کے گھرانے والے. تو آپ نے کیا کیا؟ ہم نے پانی مانگا، ساری فوج کو اپنے پاس کا پانی پلایا، اپنے پاس سے پانی دیا وضو کرنے کو. اور جیسے امام حسین نے امامت کر کے اپنی لوگوں کو نماز پڑھانے لگے تو حور نے کہا مجھے بھی پڑھا لو نا. وضو کا پانی دیا، حور نے بھی پیچھے نماز پڑھی تمام سے بھائی. اب جب آنے کے بعد اب یہ انہوں نے کہا، حضرت حور نے، اتنے اچھے لوگ ہیں اور یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، یہ یزید نے کیوں ان کو ادھر گھمانے کے لیے بولا ہوگا؟ راستہ ہے، ادھر سے راستہ گھما کے ادھر پہنچانے کا، جہاں کربلا. انہوں نے کہا دیکھو میں آپ کو صلاح دیتا ہوں امام حسین سے، آپ لوگ راستہ بدل لو، اب اس راستے میں مت جاؤ، وہ تمہارے دشمن بن کے بیٹھے ہیں. لیکن قسمت کو جو منظور تھا، ساری رات قافلہ چلا اور صبح کو جب پہنچے تو وہ کربلا تھا. جب خیمے کے جگہ کھودی نا خیمے کے لیے تو خون نکل رہا تھا. امام حسین، ایک آدمی جا رہا تھا تو امام حسین نے روکا، پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ کربلا ہے، کربلا. امام حسین کہتے ہیں ہم اپنی منزل پہ آ گئے، قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہم آ گئے، پہنچ گئے، دشمن کے جال میں پھنس گئے. یہ 82 لوگوں کا یہ اتنا سے قافلہ
ابھی پہلا دن دوسرا دن نہیں ہوا کہ یزید کو پتہ لگ گیا یہاں آ گئے. ابن زیاد نے وہاں اعلان کیا کہ ان کو پانی مت پینے. 7 محرم الحرام کی تاریخ تھی اور پانی نہر فرات کا بند کر دیا گیا. کتے پانی پی رہے, جانور پانی پی رہے, حوض کوثر کے مالک کے نواز سے پانی نہیں پی سکتے. پانی روک دیا گیا. صحرا ہے, تپش تیز دھوپ ہے, اور چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں کیا لڑنے کو آئے تھے؟ کوئی بچوں کو لڑنے کے لیے لے کر آتا ہے؟ پانی نہیں ملا. چھوٹی سی سکینہ تھی, پیاس کے مارے دوسرے دن العطش العطش, پیاس پیاس کے لیے سب طرح پڑے, اور بازو میں نہر فرات بہہ رہا ہے, دریا بہہ رہا ہے. حضرت عباس علم بردار نام سنا, یہ بھی حضرت امام حسین کے بھائی تھے. ننھی سکینہ نے کہا, پیروں میں پکڑ لیا, کہا چچا پانی چاہیے پانی. بچے تو بچے ہوتے نا, کیا جانے کیا تڑپ ہے, پانی چاہیے. ان سے برداشت نہیں ہوا, مشک اٹھائی, کاندھے میں لٹکائی. امام حسین نے روکا, کہا نہیں میرے بھائی, میں سکینہ کے لیے پانی لے کر آؤں. گئے, وہ بھی تو 3 دن کے پیاسے تھے. 10 محرم کی بات, پیاسے تھے, پانی بند ہو گیا تھا. بنا پانی کے چلنا رہنا کھڑے ہونا کتنا مشکل. زبان سب کی سوکھ کے کاٹا ہوا, کیسے بھی گھیراؤ کو کاٹتے توڑتے ہوئے نہر فرات میں پہنچ گئے. فرات میں چلو میں پانی اٹھائے کہ پی لوں, پیا جائے. نہیں سکینہ نے نہیں پیا. میں کیسے چچاؤں, میں پی لوں, میں نہیں پیوں گا. ننے بچوں نے پانی نہیں پیا, میں کیسے پی لوں. وہاں پہنچ کے پانی نہیں پیا, مشک بھری, کاندھے پہ لٹکائی, اور نکلے تھے کہ تیروں کی بوچھار. اتنے تیر چلے, اتنے تیر چلے. ایک نے آ کے ایسا تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا. مشک گرنے لگی, مشک کو دوسرے ہاتھ پہ لٹکایا, دوسرا ہاتھ بھی دانتوں میں پکڑا کہ پانی نہ جائے, خود بہ جائے, مجھے سکینہ کے لیے پانی لے جائے. پانی رہتا ہے بچے سے, پھرتا ہے در بدر. پانی میرے حسین کا پیاسا ہے آج تک. میں کہتی ہوں حسین پاک نے پانی پینا ہی نہیں چاہا. خشیت الہی کو یہی منظور تھا, ورنہ میرے بابا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ, آپ حسنی اور حسینی اور بہت دور سے نسل میں, آپ نے خود جا کے نہیں اپنے مرید سے کہا, جا کے کہہ دو انا ساگر کو مشق لے جاؤ اور کہو کہ پانی تجھے خواجہ بلاتے. تو سارے کے سارا انا ساگر مشق میں آ گیا, ایک کاسے میں آ گیا. تو جن کے نانا امام حسین, ان کے لیے نہر فرات خیمے میں نہیں آ جاتا. اتنی بارش ہوتی ہے, آج بھی عرب میں کتنی بارش ہوتی ہے, پانی نہیں برس جاتا. لیکن اسلام کے چمن کو امام حسین نے اپنے اور اپنے بچوں کے خون سے سینچا ہے, جسے آج ہم نے مذاق سمجھ لیا ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں, ہوش ہی نہیں ہوتا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. سوچتے تھے کتنوں کا گلا کاٹا, کتنوں کو دھوکے دیے, کتنوں کو بہتان لگایا, کتنوں کو پریشان کیا. ہم سوچے ہم حسینی ہے کہ یزیدی ہے.
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ درود پاک اور پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو پیاری بہنوں، جب میرے خواجہ کے بولنے پہ پورا آنا ساگر آ گیا تو کیا آپ کے جد امجد حضرت امام حسین نے حکومت پہ نہر فرات نہیں آ جاتا، لیکن حسین پاک نے پانی پینا ہی نہیں چاہا. خود اپنی شہادتیں پیش کی. بھوکے پیاسے تو انسان ایک دن کا روزہ جب رکھتے ہیں نا، شام ہوتے ہوتے حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ مجھے دم ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے. تو 3 دن کے جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو بھوکا رلایا گیا، اس حسین ابن ہے در پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ساتھی تھے؟ 82. کس کی شہادت ہوئی سب سے پہلے؟ حضرت عباس علم بردار کی. آپ شہید ہو گئے پانی لانے. اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی، اعلان کر دیا جمعے کا دن تھا 10 محرم الحرام 61 ہجری. بس تھوڑا سا وقت ہو رہا ہے، اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہے. تو بس ختم ہی ہو رہا ہے. تو 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کو جو رات آئی نا، 9 کی رات، 10 کی شب میں آپ امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کر کے ایک طویل خطبہ دیا. رات بھر عبادت کی خاندان نبوت. اب عبادت کے بعد رات بھر لب منایا، اللہ سے مناجات کی، اور پھر اپنے تمام صحابہ تمام ساتھیوں سے حضرت امام حسین نے کہا یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں میرا سب چاہیے، ایسے کرو آپ لوگ نکل پڑو. تو حضرت زبیر کہتے ہیں، تاریخی بات ہے، اے حسین ہمیں اگر آرے سے 1000 مرتبہ چیرا جائے تو بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے. ایسا کر کے ایک سب نے اپنی وفاداری بتائی، نہیں آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے. رات بھر عبادت کے بعد جب دن نکلا، جمعے کا تھا، ننھے علی اصغر پیاس سے بیتاب تھے. پانی ماں نے نہیں پیا تھا تو دودھ کہاں سے آتا؟ دودھ نہیں تھا. بی بی شہربانو تڑپ رہی تھی. ننھے علی اصغر پانی کے لیے تڑپ رہے تھے. آپ چھوٹے سے علی اصغر کو لے کے باہر آئے. سامنے پوری فوج تھی. کہا کہ میرا سر لے، لیکن میری معصومیت تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ وہ دشمنوں کو پیسے کی ہوس تھی. اس قدر برے لوگ تھے کہ ادھر سے ایک خنجر، ایک تیر ایسا ہے جو تیر جانوروں کو مارا جاتا ہے. 2 منہ والا وہ تیر ننھے سے 6 سال کے علی اصغر کے گلے میں پیوست ہو گیا. وہ کا فوارہ چھوڑا. ہاتھ میں امام حسین کے ننھے علی اصغر شہید ہوئے. ایسی آزمائش کوئی چھوٹی آزمائش ہے. اس کے بعد ایک ایک کر کے امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم نے کہا مجھے موقع دیں، ابھی آپ میں نہ جاؤں گا. آپ کے بیٹے علی اکبر گئے، ان کی بھی لاشا اٹھا کے لائے. حضرت قاسم کا لاشا بھی آپ اٹھا کے لائے. اس طریقے سے 71 لاشیں اٹھائے امام حسین. آپ کے ایک ہی بیٹے تھے جو خیمے میں تھے، بچے لوگ. سارے بیٹوں میں ایک ہی بیٹے بچے جو شہید نہیں ہوئے، وہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیمار تھے. انہی کی نسل سے آج سید گھرانہ ہے، حسینی گھرانہ انہی کے زمانے سے، انہی کی خون سے ہے. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند تھے، ان کا نام کیا تھا؟ حسن المثنی. حسن مثنی.
آپ کا نام تھا. انہیں بھی وہ کہتے ہیں، راوی ہے کہ وہ بھی کربلا کے اس میں تھے. پھر وہ آتے آتے کہیں بیمار ہو گئے، پھر انہیں راستے میں شدید حملہ ہوا، وہ بہت شدید بیمار رہے، لیکن جان بچ گئی. آج ان کی نسل سے ہنس نہیں کرانا ہے. اس طریقے سے یہ 71 لاشیں لانے کے بعد امام حسین ادھر حور کا سب سے پہلے حضرت حور جو تھے نا، جو نے کہا تھا راستہ بدل لو، انہوں نے سیدھے اپنے فوج سے بغاوت کر دی یزیدیوں سے، اور کہا کہ کیا ہے یہ، تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے نواسے کو تم نے دھوکے سے بلایا ہے. میں نہیں جانتا تھا تم نے مجھے کیوں بھیجا تھا. تم یہ غلط کر رہے ہو، تم رسول اللہ کے خون کو بہانے کی کوشش کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو. اور یہ کہہ کے انہوں نے ان کا سب دیا اور گھوڑے کو اینٹ لگائی اور امام حسین کے سامنے پہنچ گئے اور کہے آقا بہت گنہگار ہوں میں، مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے تو لگا تھا ایسی بلا رہے ہیں، ایسی وہ کر رہے ہیں، یہ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں. اب بس اتنی اجازت دیجئے، اتنی اجازت دیجئے کہ میں آپ کے سامنے اپنی جان قربان کروں. حضرت امام ان کو وہ جہنم میں جانے والے تھے، اللہ نے ہدایت دی، اب اس سائڈ آ گئے اور امام حسین کے سامنے انہوں نے کہا میں جاؤں گا، اور جا کر وہ بھی تھوڑی دیر میں شہید. یہ تو تھوڑے سے لوگ تھے نا، اور وہاں 20,000 کا لشکر تھا. 82 لوگ میں 72 لڑ رہے ہیں، 72 اور 20,000 کا لشکر کیا ہوتا ہے. 71 تو قربان ہو گئے، 72 میں میرے حسین تھے. سارے لاشیں اٹھا اٹھا کے لاتے تھے. آخر میں امام حسین گھوڑے پہ سوار ہو گئے. جب کربلا کے میدان میں دشمنوں کے بیچ میں گئے تو سب چمک گئے. شیر آ گیا، یہ شیر کا بیٹا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ اسد اللہ کا بیٹا ہے، یہ امام حسین ہے. آپ نے سبوں کی سبیں واصل جہنم کی. آپ کی تلوار سے ہزاروں، یہ کافر تو تھے، مسلمان کہاں تھے؟ جو رسول کا کلمہ پڑھے اور رسول کی اولاد کو شہید کرے، ذبح کرے، وہ مسلمان کا ہو. ان کو واصل جہنم کیا. اور اس کے بعد وہ کرتے ہی رہتے. 20,000 کی فوج سے اکیلے امام حسین کربلا کے میدان میں لڑ رہے. لیکن نماز سبحان اللہ سبحان اللہ، جمعے کا دن تھا. فوج والوں نے کہا جلدی جلدی قصہ ختم کرو، سب مل کے گھیر لو، جمعے کا وقت ہے، نماز پڑھنا ہے. اللہ اکبر، یہ نماز پڑھ رہے ہو تم؟ جس رسول کی آل پر، جس حسین پہ درود پڑھے بنا تمہاری نماز پوری نہیں ہو سکتی، اس حسین کو، اس کے بچوں کو قتل کر رہے ہو تم. نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ وعلی آل محمد بولتے کہ نہیں بولتے؟ اس کے بنا نماز ہوتی ہے کیا؟ وہ کلمہ بھی رسول کا پڑھ رہی ہے، سیدھی درود بھی ان پہ پڑھ رہے اور قتل بھی ان کا کر رہے. کیسے کیسے پاگل جنہوں نے اپنی آخرت برباد کر دی. دنیا بھی برباد ہے، کچھ نہیں کر سکا. یزید بہت بری طور سے، بری موت سے مرا ہے، تڑپتا ہے. پھر کیا ہوا؟ اکیلے امام حسین لڑتے رہے. جیسی اللہ اکبر کی صدا جمعے کا دیتا، وہ لوگ تو بولے تھے جلدی کرو، قصہ ختم کرو. آپ نے کہا حکم، مجھے میرے رب کی نماز پڑھ لے. یہ نماز ہے، نماز عشق اللہ کی. نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ہوتی ہے ادا تلواروں کے سائے میں. امام حسین کی نماز ہے. نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے کہا مجھے بس میری نماز پڑھ لیں تو پھر جنگ پھر کرتے ہیں. نماز کا وقت ہے. آج ہم فجر ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، ہم سوتے رہتے ہیں. یہ تلواروں کے سائے میں نماز پڑھنا ہے، اپنے رب کی عبادت کرنا ہے. جیسے ہی نماز کا ارادہ کیا، ایک تیر آیا پیشانی پر، خون کا فوارہ چھوٹا. حضور حضرت امام حسین نے وہ خون اپنے چلو میں لیا، آسمان پہ یوں پھینکا، کہا اے اللہ
کہ تیرے رسول کے نواسے کو خون میں نہلاتے ہیں، اور اسی خون کو چہرے پہ یوں کیا جیسے خون سے وضو کیا، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ ریز ہو گیا، اور وہ شمر جو تھا نا جلال وہ آپ کے پشت میں سوار ہو گیا، اور آپ کے سر اقدس کو دھڑ سے الگ کر دیا۔ میرے حسین نے وہ نماز پڑھی ہے کہ تا قیامت ایسی نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا، ایسا سجدہ عشق ادا کیا کہ کبھی سر اٹھایا ہی نہیں، اور آپ کے سر کو پھر یزیدیوں نے نیزے پہ لے جا کر نیزے پہ اٹھایا، رسول کا سر، نواسے کا سر نیزے پہ اٹھا کے جب لے جانے دمشق لے گئے تو اس کا بھی واقعہ ہے، لیکن ٹائم ختم ہو تو بہت ہو گیا ہے۔ دمشق کو جاتے جاتے لوگوں نے دیکھا جہاں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک پادری تھا، گرجا تھا، تو گرجا والے نے کہا کہ اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ رسول کے نواسے ہیں، وہ اہل کتاب تھا، اس نے کہا اے غلاموں یہ جو سر ہے نا آج کی رات میری گرجا میں دے دو، مجھے دے دو، میں اوپا کی قیمت دوں۔ وہ تو بھی عزت کرتا تھا، یہ کلمہ پڑھنے والے دشمن تھے، وہ عیسائی ہو کے اس نے کہا رکھ دو، میں منہ مانگی قیمت دوں گا، پیسے کے لیے تو مری نہیں دے کتے، دے دیا۔ بولے میں ساری رات اس چہرے کے سامنے، اس سر کے سامنے عبادت کرتا رہا اللہ کو، بولتے رہا یہ رسول کے نواسے، یہ رسول کے نواسے۔ میں نے دیکھا وہ نیزے کے اوپر رکھا ہوا سر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو پڑھے قرآن نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو، گھرانہ ہو تو ایسا ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، وہ حسین ابن علی وہ فاطمہ زہرا کے نورے، علی بابا نبی نانا گھرانہ ہو تو ایسا ہو۔ بس ایک بات بول کے قرآن ختم کر دیا، میری ماں، میری بچیوں، میری بہنوں، جب جب نماز چھوٹے نا تو دوسرے پاک کی وہ نماز یاد کر لیا کرو۔ ہم اچھا کھا رہے ہیں آپ کے صدقے میں، اچھا پہن رہے ہیں، اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں، اے سی اور پنکھے میں رہ رہے ہیں، اور ابھی بھی اگر ہم اپنے اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے تو ہم مسلمان نہیں۔ حسین پاک نے بھوک کی شدت میں اپنے گھر والوں کے لاشوں کو اٹھا اٹھا کے نماز ادا کی، اور ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے اللہ کی عبادت کے لیے نہیں اٹھ سکتے۔ عہد کرے کہ ہم آج سے اپنی نماز سے نہیں چھوڑیں گے، ہم ان نمازوں کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کو سچا اور پکا نمازی بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ اس بیان میں جانے جانے مجھ سے تیرے حق میں، تیرے محبوب کے حق میں، تیرے مخلوق کے حق میں کوئی بے غلطی گناہ خطا ہوا تو اللہ تعالیٰ معاف کر فرما دے، اور آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دے، ہر شے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔